السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیق المختوم نیکسٹ لیکچر میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ پہلے والے لیکچر آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوا ہوگا، تو گزارش یہی ہے کہ اسے ضرور دیکھیں تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اور پیپروں پہ آسانی ہو سکے۔ شکریہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم ویڈیو لیکچر نمبر 4 ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں کتاب الرحیق المختوم سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے، ولادت اور حیات طیبہ کے 40 سال، یعنی کہ ولادت سے لے کر پیغمبر ختم مرتبہ 40 سال کی عمر تک پہنچنے کے درمیان جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان سب کو سرفہرست ہم انشاءاللہ ڈیٹیللی ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں پیغمبر ختم مرتبہ کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں۔ تو اس کتاب کے مطابق آپ کی ولادت ہے 9 ربیع الاول، جبکہ ایک اور روایت میں 12 ربیع الاول، ایک میں ہے 17 ربیع الاول، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کتاب میں 9 ربیع الاول ایک سنام الفیل اور دوشنبے کی صبح آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور ولادت کے بعد جو کچھ معجزات رونما ہوئے، ان میں سے سب سے فرسٹ آف آل جو پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے وہ ہے ایوان کسرا کے 14 کنگورے گر گئے۔ یہ آپ کی ولادت جو ہی ہوئی تو ایوان کسرا جو کہ پارس حکومت تھی، ان کے ایوان کے 14 ستون یہ گر گئے۔ یہ آپ کی ولادت کا پہلا معجزہ تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دوسرا معجزہ ہم ڈسکس کریں تو وہ یعنی مجوس، جسے ہم آتش پرست بھی کہتے ہیں، جسے زرتشت بھی کہا جاتا ہے، ان کا آتش کدہ کیا ہوا؟ ٹھنڈا ہوا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے جو آتش کدے کے بارے میں یہ تقریباً کئی ہزار سالوں سے یہ مکمل کبھی نہیں بجھا تھا۔ تو جو ہی پیغمبر ختم مرتبہ کی ولادت ہوئی، کیونکہ یہ جو مجوس تھے زرتشت یہ آگ کو بھی خدا سمجھتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ آگ اس آتش کدے میں جل رہی تھی۔ تو پیغمبر ختم مرتبہ کی ولادت کے ساتھ یہ آگ وہاں پر بجھ گئی۔ اس کے بعد جو تیسرا معجزہ جو کافی کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ ہے بحیرہ ساوا خشک ہوا۔ یہ جو بحیرہ ساوا ہیں یہ زرتشتیوں کے لیے ایک بہت ہی، جو مجوس تھے ان کے لیے ایک بہت ہی مقدس جگہ تھی۔ یہ سالوں گناہ کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ گناہ کرنے کے بعد اسی دریا میں جا کر کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ نہاتے تھے اور خود کو سمجھتے تھے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو گئے۔ تو بہت بڑی بدعت تھی، یہ اپنا آپ کو جواز پڑا کرو، اتنا گناہ کرنا کرو، ایک دفعہ جا کے وہاں نہا لو، پاک ہو جائیں گے۔ تو یہ بدعت بھی، یہ ساوا ہی مکمل ٹوٹلی ڈرائی ہو گیا۔ تو یہ ایک اور پیغمبر ختم مرتبہ کی ولادت کے ساتھ ایک معجزہ تھا۔ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں، بہرحال جو سارے فیض اس کتاب میں بیان کیے گئے وہ یہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ختم مرتبہ کا نام کس نے رکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے آپ کے دادا نے عبد المطلب نے رکھا محمد۔ آپ کا اصل نام کیا تھا؟ محمد، آپ کے دادا نے رکھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ دستور عرب کے مطابق آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کا ختنہ ہوا۔ بعض روایت میں ہے کیا ہے آپ کو آلریڈی ختنہ شدہ تھے، یعنی ختنہ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو بعض میں کہا کہ 7ویں دن ہوا، بعض کہتے یہ۔ اچھا جی، اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ کو جو دودھ پلانے والی ہے وہ تو آپ کی والدہ گرامی حضرت آمنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت آمنہ کے بعد جو سب سے پہلے جس نے دودھ پلایا وہ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے، وہ ابو لہب کی لونڈی جس کا نام تھا صوبیہ، حضرت صوبیہ نے آپ کو کیا پلایا؟ دودھ پلایا۔ تو اس وقت صوبیہ کی گود میں بھی ایک بچہ تھا جس کا نام تھا مسروح، تو لہذا حضرت صوبیہ نے آپ ختم مرتبہ کو بھی دودھ پلایا ہے، اور مسروح تو آلریڈی ان کے بیٹے تھے، تو یہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ رضاعی بھائی ہو گئے، ٹھیک۔ تو یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور بات یہ جو حضرت صوبیہ ہے، انہوں نے پیغمبر ختم مرتبہ کے جو چچا ہے حضرت حمزہ،
حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلائے ہیں. تو یہ کوشچن بار بار پوچھا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں چچزاد یعنی چچا اور یہ بانجا، لیکن ساتھ میں کیا تھے؟ ساتھ میں آپ دونوں رضائی بھائی بھی تھے. یعنی کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی کہ جو آپ کے رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے. تو یہ حضرت حمزہ ہیں. تو حضرت صوفیہ نے پہلے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اگر آپ کو بھی دودھ پلایا. تو اس وجہ سے یہ ایک انوکھا واقعہ ذہن میں رہے کہ چاچا بھی ہو ساتھ میں رضائی بھائی بھی ہو. اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کچھ مہینوں کے ہوئے تھے تو اس کے بعد عبد المطلب نے ایک خاتون کے حوالہ کیا. اس خاتون کا نام ہے بی بی حلیمہ. ٹھیک ہے، یہ کہاں کی تھی؟ یہ قبیلہ بنو سعد کی تھی. بنو سعد کی خاتون تھی. تو ان کے حوالے کیا کس کے لیے؟ دودھ پلانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور عرب میں اس وقت رواج تھا کہ دودھ پلانے کے لیے ایک مطلب دیہاتی کسی خاتون کے حوالے کرتے تھے تاکہ اس کی زبان اچھی ہو اور خالص چیزیں اس سے ملے. اور تو پہلے ختم مرتبہ کو بی بی حلیمہ کے حوالہ کیا گیا. اور ان کے جو شوہر تھا ان کا نام ہے حارث بن عبد العزا. یہ ان کے شوہر کا نام تھا. اور یہ کوشچن میں پوچھا جاتا ہے کہ حضرت بی بی حلیمہ کے شوہر حارث بن عبد العزا تھا، ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو کبشہ. ابو کبشہ ان کی کیا تھی؟ کنیت تھی. تو اس وقت حارث کے اور بھی تو اولاد تھے جن میں تقریباً 4 کے نام یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں. حضرت عبداللہ، اچھا جی، انیسہ اور حذافہ، ٹھیک ہے، جن کا لقب شیما تھا. ٹھیک ہے، اور ابو سفیان بن حارث. تو یہ 1 2 3 4 یہ 4 آلریڈی ان کے بیٹے اور بیٹیاں تھی. تو میں ختمی مرتبہ ان کے بھی کیا ہے؟ رضائی بھائی ہیں. اچھا جی، تو ہم نیکسٹ چلتے ہیں. تو دودھ جو پلایا جاتا ہے قرآن کی روح سے، قرآن میں کیا فرمایا کہ کتنے سال دودھ پلایا جائے؟ تو قرآن نے فرمایا ہے حولین کاملین، یعنی پورا 2 سال دودھ پلایا جاتا ہے. تو جب پیغمبر ختم مرتبہ کو 2 سال پورا دودھ پلایا گیا، یعنی کہ مدت رضاعیت جسے کہتے ہیں، مدت رضاعت، تو یہ 2 سال تھی، یہ تو ختم ہو گئی. تو ختم ہو گئی تو بی بی حلیمہ نے بی بی آمنہ سے دوبارہ اجازت مانگی کہ وہ نبی کریم کو اپنے پاس سے رکھیں. تو آپ نے اجازت دے دیا. تو پھر 2 سال کے بعد بھی پیغمبر ختم مرتبہ بی بی حلیمہ کے پاس ہی رہیں. ٹھیک ہے، پھر ہوا یوں کہ واقع جو شق صدر تھا وہ پیش آیا کہ پیغمبر ختم مرتبہ کھیل رہے تھے. تو اتنے میں فرشتے آئے، آپ کا سینہ چاک کیا. یہ واقعہ جب دیکھا تو بی بی حلیمہ ڈر گئی. تو واقع شق صدر کے بعد آپ نے بی بی حلیمہ نے یعنی حضرت آمنہ کو واپس لوٹا دیا پیغمبر ختم مرتبہ کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ تقریباً جب پیغمبر ختم مرتبہ 6 سال کی عمر تک پہنچے تو ہوا یوں کہ آپ کی جو والدہ گرامی تھی بی بی آمنہ، وہ اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں وہ نکلتی ہے یثرب کی طرف، ٹھیک ہے، مدینے کی طرف. تو راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ابوا، یہاں پہ بیمار ہوتی ہے اور یہیں پر آپ کی والدہ کی کیا ہوتی ہے؟ رحلت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی 6 سال کی عمر میں والدہ آپ کی رحلت پاتی ہیں. اس کے بعد جب آپ 8 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کی مطلب والدہ کی رحلت کے بعد آپ کو تو آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے آپ کو پالا، آپ کی دیکھ بھال انہوں نے سنبھالی. لیکن جب 8 سال کے ہوئے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے، تو دادا عبد المطلب کا بھی کیا ہوا؟ سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا. یعنی کہ ایک تو بچپن سے یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں والدہ رحلت پا گئی، 8 سال کی عمر میں شفیق دادا رحلت پا گئے. پھر آپ کو 8 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک آپ کی دیکھ بھال جس نے کی ہے وہ حضرت علی کے جو والد گرامی تھے، آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ
کا دفاع کیا، آپ کو آپ کی پروٹیکشن کی اور آپ کی دیکھ بھال انہوں نے ہی کی۔ اچھا جی، اس کے بعد جب آپ حضرت ابو طالب کے پروٹیکشن میں تھے، ان کے دیکھ بھال میں تھے، تو ہوا یوں کہ اس وقت جب آپ 12 سال کی عمر کو پہنچے تھے، تو یا بات لوگ کہتے ہیں کہ 12 سال 2 مہینے، ٹھیک ہے، تو ابو طالب کے ساتھ آپ جاتے ہیں تجارت کے لیے شام، ٹھیک ہے، تو شام کے سفر پہ گئے تو کہا جاتا ہے کہ ایک مقام جس کا نام ہے بصرہ، ٹھیک ہے، بصرہ پہنچے تو ایک شہر میں آپ پہنچتے ہیں، تو اس شہر میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے، اصل نام ہے جرجیس، ٹھیک ہے، یہ ایک راہب ہے، ٹھیک ہے، جس کا لقب ہے بحیرہ، یعنی بحیرہ راہب، اصل نام اس طرح سے ہے، بولا جاتا ہے کہ بحیرہ راہب کا اصل نام کیا تھا، تو جرجیس تھا، ٹھیک ہے، تو جب وہاں پہنچتے ہیں تو یہ جو جرجیس ہے، بحیرہ راہب ہے، یہ کبھی اپنے گھر جگہ سے باہر نہیں نکلتا ہے، اپنے ٹیمپل سے اصلا اندر ہی رہتا ہے، تو جب پیغمبر ختم مرتبہ کا آنا دیکھا، پتہ چلا، تو یہ باہر آتا ہے، تو لوگ سارے حیران ہوتے ہیں کہ کبھی ہمارا راہب باہر نہیں نکلا، آج پہلی بار باہر نکل رہا ہے، تو یہ جب باہر نکلتا ہے اور حضرت ابو طالب کا استقبال کرتا ہے، پیغمبر ختم مرتبہ کا استقبال کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، اسی کو بشارت دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، رحمت للعالمین ہیں، اور وہ ہدایت دیتے ابو طالب کو کہ اس کو شام لے کر نہ جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تو شام میں کیا ہے، وہاں پر یہودی بستے ہیں، اور اس بچے کے لیے وہاں پر کیا ہے، خطرہ ہے، میں اس کے اندر ایک ایسی شخصیت دیکھ رہا ہوں، تو وہاں سے ابو طالب اپنے کچھ غلاموں کے ساتھ ان کی معیت میں ختم مرتبہ کو واپس مکہ بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم تاریخ کا واقعہ ہے کہ کس نے سب سے پہلے ختم مرتبہ کی جو شخصیت ہے اس کو پہنچانا، تو بحیرہ راہب، انہوں نے یہ جو واقعہ سفر کے دوران پیش آیا، یہ پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اہم واقعات ہوئے ہیں ان میں سے فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں جنگ فجار، اس کو انگلش میں کہتا ہے سیکریلیجنس وار، ٹھیک ہے، فجار کیوں کہتے ہیں؟ فجار فجر سے ہیں، فجر کو کہتے ہیں گناہ کو کہتے ہیں، گناہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جنگ تو جنگوں ہی کہتے ہیں، کیوں گناہ کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ میرے خیال میں کیا کہتے ہیں، وہ حرام مہینوں میں سے ایک مہینے میں پیش آئی تھی، اس وجہ سے یعنی کہ گناہ والی جنگ کرا دیا گیا ہے اس کا نام، ٹھیک ہے، تو جنگ فجار میں پیغمبر ختم مرتبہ کی عمر تھی 15 ایئرس، ٹھیک ہے، تو یہ جنگ کس کے درمیان ہوئی؟ تو یہ جنگ قریش پلس بنو کنانا، ان کی جنگ ہوئی تھی، یعنی یہ دونوں ساتھ تھے، ٹھیک ہے، حلیف تھے، تو ان کے جو آگے جن کے ساتھ جنگ ہوئی وہ تھے قیس اعلان، ان کے ساتھ ان کی کیا ہوتی ہے؟ جنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کا کمانڈر اس وقت کون تھا؟ تو حرب بن امیہ، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جنگ فجار میں قریش بنو کنانا کا جو سردار تھا، کمانڈر تھا، وہ کون تھا؟ تو حرب بن امیہ تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ جنگ ہوتی ہے، اور یہ جنگ جیسے کہ میں نے کہا کہ حرام مہینوں میں ہوئی تھی، اس وجہ سے جو حرمت والے مہینوں کی جو حرام مہینوں کی جو حرمت تھی اس کو پامال کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو فجار، جنگ فجار یعنی گناہ والی جنگ قرار دیا ہے۔ تو اس جنگ میں سب سے پہلے پیغمبر ختم مرتبہ نے جس جنگ میں فزیکلی آپ نے پارٹیسپیٹ کیا وہ جنگ فجار تھی، آپ لڑے نہیں، آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ بس صرف تیر اٹھاتے تھے اور اپنے چاچاؤں کو تھما دیتے تھے، بس آپ نے اتنا کام کیا، آپ لڑے نہیں اس جنگ میں، لیکن آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس جنگ میں۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ تھا، یہ آپ کے ذہن میں رہیں، جنگ فجار، سیکریلیجنس وارز، یہ پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حلف الفضول، جو دوسرا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اوکے، حلف الفضول کیا ہے؟ دیکھیں یہ بھی جو پیش آیا ہے، یہ بھی کچھ پوچھا جاتا ہے کہ کب پیش آیا، یہ بھی حرمت والے مہینے ذوالقعدہ میں یہ واقعہ پیش آتا ہے حلف الفضول والا۔ تو سب سے پہلے تو بات کرتا ہوں کہ حلف الفضول کیوں پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ زبید یہ ایک شامی ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنا تجارتی سامان لے کر کہاں آتا ہے؟ مکہ میں آتا ہے، مکہ میں آ کر یہ سامان بیچتا ہے، کس کو؟ ایک شخصیت ہے، اس کا نام ہے عاص بن وائل، عاص بن وائل اسدی کہا جاتا ہے اسے، ٹھیک ہے، عاص بن وائل کو یہ اپنا سامان کیا کرتا ہے؟ سیل کرتا ہے۔ جب اس نے اپنا سامان اس کو سیل کیا
تو سامان تو اس نے لے لیا، لیکن اس کے سامان کے عوض اس کا جو حق تھا وہ اس نے کیا کر دیا، روک لیا۔ جب اس نے روک لیا تو یہ اس کے اپنے جو حلیف تھے مکہ میں، جیسے کہ زبید شامی کے جو حلیف تھے وہ قبیلہ مخزوم، بنو مخزوم تھے، سہم تھے اور عدی تھے، ان کو یہ پکارتا ہے بھائی میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، میری مدد کو آؤ، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کی آواز کو توجہ نہیں کی۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ مکہ کی ایک پہاڑی جس کا نام ہے جبل ابو قیس، جبل ابو قیس پہ جاتا ہے، وہاں پر چڑھ کر بلند آواز میں چند اشعار اس نے پڑھے جس میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی اور کہا کہ میرے پر ظلم ہوا ہے۔ یہ اس نے جو ہی بیان کیا تو ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے زبیر بن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس شخص کی آواز سنی اور اس شخص نے کہا کہ بھئی یہ شخص کیا ہے، یہ یار و مددگار ہے، تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جس پر کیا ہوئے، تمام قبائل کیا ہوئے، جمع ہو کر ایک جرگہ بٹھایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس جرگے میں کچھ طے پایا تھی، اس کے اندر کون کون سے قبائل شامل تھے، تو اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ 6 قبائل، بنی ہاشم تھے، ٹھیک ہے، بنی مطلب تھے، اس کے بعد بنی اسد تھے، بنی زہرہ تھے، ٹھیک ہے، اور بنی کلاب یہ تھے، اور بنی تیم، ٹھیک ہے۔ یہ 6 قبیلے تھے اس کیا کہتے ہیں حلف کیا کہتے ہیں اس میٹنگ میں، یعنی کہ جس جرگے میں اس کے لیے بٹھایا گیا تھا۔ تو اس کے اندر طے کیا پایا، اس کے اندر طے یہ پایا گیا کہ یہ عہد کیا کہ بھئی مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، کہ ان 6 نے یہ عہد کیا، جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ وہ مکے کا ہو خواہ وہ اوٹ آف مکہ ہو، ٹھیک ہے، غیر مکی ہو، ٹھیک ہے، تو اگر وہ مظلوم ہے تو سب مل کر، یعنی ہم سب مل کر کیا کریں گے، اس مظلوم کی کیا کریں گے، حمایت کریں گے اور اس کا جو حق ہے وہ اسے دلوائیں گے۔ تو یہ بات ان قبائل نے مل کر کیا کیا، اس میں دیکھیں بھئی ہم چاہے مکہ کا ہو چاہے ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کا حق ہم حتماً دلا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس حق فضول میں پیغمبر ختمی مرتبت میں شریک کے لیے آپ نے کیا کیا، ایسا لیا تھا، بنو ہاشم کی طرف سے پیغمبر ختمی مرتبت بھی تھے، تو پیغمبر ختمی مرتبت جب بعد میں مشرف پہ رسالت ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا، اسی حق الفضول کے بارے میں فرمایا کہ میں کیونکہ یہ جو حق الفضول تھا یہ بھی کچھ نہیں یاد کرتے ہیں کہ یہ کس کے گھر میں پیش آیا تھا، یہ عبداللہ بن جدعان تیمی، اس کے گھر پہ یہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بزرگ شریف النفس انسان تھے، تو ان کے گھر پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ حلف ان کے گھر پہ اٹھایا گیا تھا۔ تو مقدمہ نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اگر دور اسلام میں اس کیا کہتے ہیں اس عہدے کے لیے مجھے بلایا جاتا۔ پیغمبر فرماتا ہے کہ میں لبیک کہتا اور میں اس میں شامل ہوتا، یعنی پیغمبر نے رسالت پر فائز ہونے کے بعد بھی اس حلف کی کیا کی تعریف کی، بھئی آج بھی اگر ایسا کوئی معاہدہ پیش آتا ہے تو میں ہمیشہ پھر لبیک کہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا حلف الفضول۔ اچھا ایک اور بات یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے بھئی وجہ تسمیہ کیوں حلف الفضول کہا، ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلے ہم نے جو جنگ فجار کو کیوں جنگ فجار کہا تھا، کیونکہ وہ حرام مہینے میں مہینوں کی حرمت تعمیر کی گئی، اس وجہ سے حلف کیا کہتے ہیں حرب فجار یعنی کہ حرام جنگ کہا تھا۔ تو اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے، بھائی کیوں حلف الفضول نام دیا گیا ہے، تو اس کے 3 وجوہات کیا کہتے ہیں بتائے جاتے ہیں۔ فرسٹ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس معاہدے کے منعقد کرنے والے صاحب فضیلت تھے، سارے بڑے بڑے لوگ تھے، اس وجہ سے اس کا نام کیا گیا حلف الفضول، فضیلت فضل سے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے۔ یا ایک اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس معاہدے میں 3 ایسے افراد تھے جن کا نام فضل سے شروع ہوتا ہے، فضل اور فضول اسی فضل کی جمع ہے، اس وجہ سے اس کا نام حلف الفضول نام رکھا گیا ہے۔ یہ جو تیسری وجہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قبیلہ جرہم نے مل کر مظلوم کی حمایت اور اس کا حق دلانے کا عہد کیا تھا، جن کے تمام نام اسی فضل سے مشتق تھے، جیسے کہ فضل بن حارث، اچھا یہ فضل بن
वज़ाअ, और तीसरा है फज़ल बिन फज़ाला। ठीक है, तो इनके नाम भी क्योंकि इसी से मुश्तक है तो इस वजह से इस वाक़े का नाम हज़रत फज़ूल। अब इन तीनों में से एक सही हो सकता है, और कौन सा सही है इसकी निशानदही तो नहीं की गई क्योंकि तारीख में इख्तिलाफ है कि क्यों उसका नाम हज़रत फज़ूल रखा गया। ओके जी, ये टॉपिक भी हमारा क्लोज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हम अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो दिया गया है जफ़ा शशि की जिंदगी, खत्म मरतबत की जो जफ़ा शशि की जो जिंदगी है उससे मरबूत है। देखें, आपकी जिंदगी बहुत सख्ती से गुजरी है, ठीक है, क्योंकि आप देखें एक ऐसा शख्स जो बचपन पैदाइशी ही यतीम, वालिदा 6 साल की उम्र में, दादा 8 साल की उम्र में, यानी आपकी जो असल आपके करीबी है, यानी एक बच्चा जब अपने घर में पैदा होता है तो जिस पे वो नाज करता है, जिस पे वो रिलाई करके अपनी ग्रोथ करता है, वो अपने पेरेंट्स है। जब पेरेंट्स भी नहीं है तो कैसी सख्त जिंदगी आपने गुजारी होगी। तो आपकी जिंदगी के बारे में हम बात करते हैं। जवानी में आपकी बात करें तो जवानी में आपने बनिसाद, ठीक है, बनिसाद की क्या किया है, बकरियां चराई है आपने, ठीक है। उसके अलावा न सिर्फ इनकी बल्कि अहल मक्का की भी बकरियां चराई है, मतलब इन बकरियां चराते थे वो उनसे चंद खीरात, उस वक्त की जो करेंसी थी वो आप एवज में लेते थे, वही दूसरों के मतलब चरवाहे का काम करते थे, आपने चरवाहे की जिंदगी गुजारी है, ठीक है। उसके बाद जब 25 साल की उम्र में पहुंचे तो आप हजरत खदीजा, ठीक है, इनका माल लेकर तिजारत के लिए शाम जाते हैं, ठीक है। और ये तिजारत का जो सफर था ये आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन टर्न पॉइंट था। तो इस तिजारत में आप हज़रत खदीजा का माल लेकर जब शाम गए तो इसके साथ खत्म मतबत के साथ हज़रत खदीजा का एक गुलाम भी साथ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली तिजारत में हज़रत खदीजा के 2 गुलाम साथ थे, उनका नाम क्या था? उसका नाम था मीसरा, ठीक है। ये पैगंबर खत्म मतबत के साथ जाता है शाम में तिजारत के लिए। फिर हुआ क्या कि तिजारत से वापसी पर आप पहुंचे तो हज़रत खदीजा देखती है कि भाई माल तो एक था भी दुगना हो गया है। यानी जब माल में इतना बरकत देखा तो वो हैरान होती है। फिर वो अपने गुलाम से पूछती है, हज़रत खदीजा अपने गुलाम मैसरा से, कि क्या हुआ है कि पहली बार किसी ने मेरे माल उनको दोगुना करके लाया। तो मैसरा जो आपके गुलाम थे उन्होंने पैगंबर खत्म मतबत के तमाम जो औसाफ हमने सफर के दौरान देखे और आपकी जो राज़गोई है, सच्चाई है, वो सब आपने हज़रत खदीजा को बता दिया। जब हज़रत खदीजा को बताया तो हज़रत खदीजा को पैगंबर खत्म मतबत बहुत ही ज्यादा पसंद आए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक सहेली है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हज़रत खदीजा की सहेली कौन थी? तो नफीसा इनका नाम है। तो हज़रत नफीसा के जरिए से हज़रत खदीजा ने पैगंबर खत्म मतबत को रिश्ते के लिए राजी करवाया, ठीक है। तो आप खत्म मतबत क्या हो गए, राजी हुए और निकाह का अमल तय पाया जिसमें बनी हाशिम और दीगर जो रोसायत थे वो शरीक हुए। और उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु की निकाह हुई हज़रत खदीजा से, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि निकाह कब पेश आया? तो शाम की जो तिजारत से वापसी के 2 महीने बाद, 2 महीने के बाद फौरी ये निकाह का अमल पेश आया। और हक महर में आप खत्म मतबत ने क्या दिया था? तो आपने हज़रत खदीजा को 20 ऊंट दिए थे, ठीक है। अच्छा जी, और ये पूछा जाता है कि उस वक्त आपकी उम्र क्या थी, हज़रत खदीजा की उम्र क्या थी? भाई आप खत्म मतबत की उम्र थी 25 थी और हज़रत खदीजा की उस वक्त उम्र 40 थी, यानी 40 साल आपकी उम्र थी। और ये बहुत ही प्यारी जिंदगी आप दोनों की गुजरती है। और जब तक हज़रत खदीजा जिंदा है पैगंबर खत्म मतबत किसी और से भी शादी नहीं करते, ठीक है। और आप तारीख आगे देखें तो हज़रत इब्राहिम के अलावा बाकी जितनी भी औलाद हैं वो सब हज़रत खदीजा के बतन से हैं, ठीक है। हज़रत इब्राहिम सिर्फ एक और खातून से हैं जिनका नाम है मारिया कब्तिया। इंशाअल्लाह हम जब असवाद मुताहरात की बात करेंगे तो हम वहां डिस्कस करेंगे। तो बाकी तमाम औलाद हज़रत खदीजा के बतन से है। तो सबसे पहले जो बड़े बेटे थे उनका नाम था कासिम, इसीलिए आपकी कुनियत क्या थी? अबुल कासिम। तो कुनियत के बारे में आपको ये बात क्लियर करूं, अरब में देखें
फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम शाकिर है तो मेरा एक बच्चा हो तो लोग मुझे शाकिर से नहीं पुकारेंगे, बल्कि मेरे बच्चे का नाम مثلا अली है तो अबू अली कहेंगे लोग। तो इसी तरह पैगंबर खत्म दाऊद का असल नाम तो मोहम्मद था, ठीक है, लेकिन लोग किसे पुकारते थे? अबुल कासिम, क्योंकि सबसे बड़े बेटे की निस्बत से उसका नाम पुकारा जाता है। तो अबुल कासिम यानी कि कासिम सबसे बड़े बेटे थे। उसके बाद से एक बेटी ज़ैनब, फिर दूसरी बेटी रुकिया, फिर तीसरी बेटी उम्मे कुलसुम, फिर फातिमा। यानी आपकी क्या कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी, और 4 की 4 बेटियां किसके? मतलब सारी हजरत खदीजा के, ठीक है। उसके अलावा फिर आप के जो बेटे थे, तो बेटों में सबसे पहले तो क्या कहते हैं अबू कासिम, तो आपका कुनियत हो गया। कासिम आपके क्या थे? सबसे बड़े बेटे थे, ठीक है जी। तो आपके 3 बेटे थे, ओके जी। सबसे पहले तो कासिम हुए, ठीक है। उसके बाद अब्दुल्ला थे, इनका जो लक़ब था तय्यब, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे थे वो ताहिर, ठीक है। तो 3 बेटे थे, बाकी आपकी 4 बेटियां थी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, और ये बात भी आपके ज़हन में रहे कि आप वसल्लम के जो बच्चे थे वो बचपन ही में सब कर गए, इंतकाल कर गए, बेटे जितने भी थे, ठीक है। अलबत्ता बच्चियों में से हर एक ने इस्लाम का जमाना पाया, मुसलमान हुई और हिजरत का भी शरफ पाया, लेकिन हजरत फातिमा के अलावा बाकी सबका इंतकाल हुआ पैगंबर खत्म दाऊद की जिंदगी में ही। और पैगंबर जस्ट सिर्फ हजरत फातिमा जो आपकी वफात के बाद जिंदा रही 6 माह तक। बात कहते हैं कि 6 माह 10 दिन तक, 2 महीना 10 दिन तक आप जिंदा रही, बात कहते हैं कि 90 तक, ठीक है। लेकिन जो करेक्ट है 90 दिन तक, बात कहते हैं जो करेक्ट क्या कहते हैं, जो करेक्ट है वो 6 क्या कहते हैं, सॉरी 6 बोल रहा हूँ, 2 महीने 10 दिन आप जिंदा रही है, यानी टोटल 70 दिन आप जिंदा रही है। तो बाकी तमाम औलाद आपकी जिंदगी में ही वफात पाई। बेटे तो क़ब्ल इस्लाम और बेटियां उन्होंने इस्लाम का जमाना भी देख लिया, लेकिन जो आपकी वफात की बाद रही वो हजरत फातिमा ही थी। अच्छा जी, इसके बाद एक और टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, वो है काबा की तामीर और ये जो हजरे अस्वद था इसका तनाज़ा, हजरे अस्वद का तनाज़ा और आपका फैसला, ठीक है। हुआ यूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 35 पर पहुंची थी, ठीक है। 35 साल के आप हुए थे, तो कुरैश ने क्या किया, खाने काबा की तामीर शुरू की, ठीक है। खाने काबा की तामीर उन्होंने शुरू की, तो क्यों? तो वजह ये थी कि काबा सिर्फ कुछ कद की ऊंचाई पर, यानी दीवार उस वक्त दीवारें बुलंद नहीं थी, यानी कि मतलब नाम और निशान बाकी था खाने काबा का, ठीक है। मतलब सिर्फ दीवारें बुलंद थी, न उसके ऊपर छत थी, और न ही क्या कहते हैं चोरों के लिए कोई, जब चोर आते थे तो इजीली वो घुस जाते थे, तो कोई महफूज जगह नहीं थी कि जहाँ पर वो खजाना रखा जाता था। खाने काबा की जो कलेक्शन होती थी वो अक्सर चोरी हुआ करती थी। तो क्योंकि खाना काबा को, जिसे हम बकरा में देखें तो वही थी इस्माइल, यानी जो खान काबा की जो दीवारें बुलंद थी वो हजरत इस्माइल और इब्राहिम ने मिल गई थी। उसके बाद कहा जाता है कि इस जमाने में इसकी जो बुलंदी थी वो 9 हाथ तक थी, ठीक है। न इस पर छत थी, और जिसकी वजह से छत न होने की वजह से और दीवारें भी छोटी होने की वजह से चोर इजीली इसके अंदर दाखिल हुआ करते थे। तो यही वजह बनी कि भाई खाने काबा की क्या की जाए, तामीर की जाए, ठीक है। तो इसके अलावा तवील जमाने की वजह से ये जो इमारत थी वो खस्तगी का शिकार हो चुकी थी, दीवारें फट गई थी। यानी कि ये पूछा जाता है कि भाई खाना काबा क्यों तामीर किया कुरैश आए? तो एक तो ये कि भाई वो जो हज़रत इस्माइल के जमाने में जो दीवारें बुलंद की गई थी वो 9 हाथ से ज्यादा नहीं थी, छत भी नहीं थी, तो ये चोरों के लिए इजीली एंटर होने के लिए बहुत ही इजी था उनके लिए। और नंबर 2 ये कि भाई अगर बुलंद की भी थी तो इतनी तवील जमाना जो गुजरा है, इसी वजह से इमारत बहुत खस्ता हाली का शिकार हो चुकी थी, फट गई थी। इस वजह से कुरैश ने क्या किया, ये काम शुरू किया। तो किसी को जरूरत नहीं हुई थी कि भाई ये खान काबा की दीवार हम क्या करें, बुलंद करें, छत हम इसके ऊपर लगाएं। तो सब समझते थे कि ये बेरहमती ना हो जाए, कोई अजाब ना आ जाए। सबसे पहले जिसने खान काबा की मतलब तामीर के लिए कदम बढ़ाया उसका नाम है वलीद बिन मुगीरा,
ٹھیک ہے، یہ مخزومی ہے، مخزوم سے تعلق ہے، ٹھیک ہے. اس نے ابتدا کی، پھر اس کے بعد لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا، اور سب نے مل کر کیا کیا، اس میں حصہ لیا. تو پہلا اسٹیپ اس نے اٹھایا، اس کے بعد ایک دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا، اس طرح سارے قبیلے آئے. پھر خانہ کعبہ کی بہترین طریقے سے کیا ہوا، اچھا جی تعمیر ہوئی. اور یاد رکھیں کہ یہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو جو معمار آیا وہ اس کا نام تھا باقوم. ٹھیک ہے، باقوم نامی ایک معمار تھا جو کہ رومی تھا. ٹھیک ہے، یہ معمار اور نگران تھا. اس میں باقی مدد کرتے رہے، اور اصل جو اس وقت کام تھے انجینئر تھے تو وہ یہی ہی تھے، انہوں نے تعمیر کیا. اب کیا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تمام دیوار سیٹ اپ ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے. بات آتی ہے حجر اسود کی تنصیب پر، حجر اسود کو نصب کرنے کا. ٹھیک ہے، تو حجر اسود ایسے آپ جانتے ہیں یہ جنت سے آیا ہوا ایک متبرک پتھر ہے. تو اس پر کیا ہوا، جھگڑا ہوا، اور یہ جھگڑا 4 سے 5 دن لگاتار جاری رہا. ٹھیک ہے، کیوں کہا کہ بھائی یہ بہت معزز پتھر ہے، اس کو ہم نصب کریں گے، اس کا کیا کہتے ہیں جو کریڈٹ ہے ہم لینا چاہتے ہیں، کوئی ہم لینا چاہتے ہیں. اس پر مطلب خانہ کعبہ کی دیوار تیار ہونے کے بعد 4 سے 5 دن اسی کے اوپر لڑائی ہوتی رہی. بھائی ہم اس ہفتے لڑائی ہوئی، خون خرابے کا خدشہ ہوا. ٹھیک ہے، تو ہوا یوں کہ ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے ابو امیہ مخزومی. ٹھیک ہے، ابو امیہ مخزومی، اس نے کہا کہ بھائی تم لوگ لڑنا چھوڑ دو، کافی دن گزر گئے، اس طرح سے تو اور بھی حالت خراب ہوتی جائے گی. اس نے کہا کہ اسے مشورہ دیا کہ کل مسجد حرام کے دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا اسے ہم اپنے جھگڑے کا حکم یعنی اس سے سنیں گے. اب وہ جو کہے گا ہم کیا کریں گے، اسی پر اتفاق کریں گے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اگلے دن سب انتظار میں تھے تو پیغمبر ختمی مرتبہ تشریف لاتے ہیں. تو جب پیغمبر ختمی مرتبہ آ رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا اور کہا ہذا امین رضینا ہذا محمد، یہ امین ہے، ہم سب راضی ہے اس کے اوپر، یہ محمد ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو پیغمبر ختمی مرتبہ نے ایک بہت پیاری اسٹریٹجی اپنے یہاں پر، جس سے اتنا بڑا جو فتنہ اٹھنے والا تھا یہ وہیں پر ہی ٹل گیا. آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لایا جائے. جب چادر لائی گئی تو پیغمبر ختمی مرتبہ نے اس پتھر کو اس کے اندر رکھا اور کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخصیت آئیں اور اس کی چادر کو پکڑیں. تو سب نے پکڑا اور سب نے اٹھا کے خانہ کعبہ کے پاس پہنچے. ٹھیک ہے، جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو نیچے رکھا انہوں نے، اور یہاں سے پتھر پیغمبر ختمی مرتبہ نے اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا. تو آپ کی ایک بہت سلجھی اور بہت ہی پیاری جو اسٹریٹجی تھی، اس کی وجہ سے نہ کوئی خون خرابہ ہوا اور نہ ہی کوئی لڑائی ہوا. تو یہ بہت ہی پیاری اسٹریٹجی آپ نے اپنائی. تو یہ تاریخ میں رقم ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہم بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ ادھر قریش کے پاس جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو مال کی کمی پڑ گئی. تو انہوں نے شمال کی طرف لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کیا کر دی، کم کر دی. ٹھیک ہے، اور ابھی جو یہی جو جس عرصے پر انہوں نے تعمیر کم کی تھی، اسی ٹکڑے کا نام ہے حتیم. حتیم کہا جاتا ہے اس جگہ کو. ٹھیک ہے، ہجر اور حتیم کہا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ باقی جو دیوار تھی وہ پہلے 6 تھی، تو ابھی انہوں نے بڑھا کر کتنا کر دیا تھا، 15 ہاتھ، 15 ہاتھ انہوں نے بڑھائی تھی، اب جو کہ 15 میٹر ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کا جو تنازعہ تھا، یہ جو ٹاپک تھا یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. اچھا جی، اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے نبوت اور رسالت کے چھاؤں میں. ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے پیغمبر ختمی مرتبہ اب نبی بننے جا رہے ہیں، رسالت کے منصب پر فائز ہونے جا رہے ہیں. تو ان میں سب سے پہلا جو واقعہ آتا ہے وہ ہے غار حرا کا. ٹھیک ہے، تو یہ کب پیش آتا ہے، جب آپ 40 سال کی عمر پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عمر 40 برس کے قریب تھی پیغمبر ختمی مرتبہ کی. تو رسول پاک ختمی مرتبہ جو جبل نور، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ جبل نور بھی کہتے ہیں، اور جبل نور وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر کیا ہے، یہ غار حرا ہے. یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے غار حرا کہاں پر ہے، تو یہ کیا ہے، جبل نور پر ہے. ٹھیک ہے،
تو جبل نور پر ایک مختصر سی غار جس کا نام غار حرا تھا، اس پر اپنی زندگی، اس کے اندر، اس غار کے اندر اپنی زندگی کے لمحات وہاں پر گزارنا آپ نے شروع کیا۔ 3 سال تک آپ غار حرا میں عبادت کرتے رہے، زندگی وہاں پر گزارتے رہے۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جبریل امین وحی لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کی سن یعنی تقریباً 40 کمپلیٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، 40 سال کمپلیٹ ہو گئی، تو جبریل نازل ہوئے اور چند آیات کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ کون سے تھے، سورہ فلق سے میرے خیال میں، ٹھیک ہے، وہ ایک قرار والی جو آیت ہے، خلق خاص 5 آیات تھی، یہ لے کر آپ نازل ہوئے کہ ختم مرتبہ سے عرض کرتے کہ آپ ایسا ریپیٹ کریں کہ مرتبہ آتے ہیں کہ میں پڑھا نہیں ہوں، پھر دوبارہ بتاتے ہیں آپ پڑھیں، آپ مطلب میں پڑھا نہیں ہوں، پھر آپ کو ایسے ہلاتے ہیں ایک دفعہ تو پھر آپ کو یہ آیات کی کیا کرتے ہیں، تلاوت کر دیتے ہیں۔ اب تاریخ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو پہلی وحی لے کے آئے تھے وہ کب تھی، تو ایک تو کہا جاتا ہے کہ بھئی 21 رمضان دوشنبے کی رات، ٹھیک ہے، جو کہ بنتا ہے 10 اگست 610 عیسوی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب وہی لے کے آئے تھے تو مکمل دقیق عمر ہم بتائیں تو 40 سال 6 ماہ 12 دن آپ کی عمر ہوئی تھی اس وقت، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قول ہے بھائی 21 رمضان کو لیتا ہے، لیکن 2 قول اور بھی ہے وہ ضعیف ہے، بعض نے کہا کہ نہیں بھائی ربیع الاول میں لے کے آئے تھے، بعض کہتے کہ رجب میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں صحیح نہیں ہے، بعض قول اول تقریباً صحیح ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کہا کہ لیلۃ القدر قرآن نے فرمایا میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم قرآن کو لیلۃ القدر میں آتے کیا تو لیلۃ القدر رمضان میں بھی ہے اور 21 رمضان میں لیلۃ القدر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو صحیح قول وہی قول اول ہے، یعنی 21 رمضان، قرآن نے خود فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پہلے تو یہ کہا کہ بھئی شہر رمضان کہا ہے، ٹھیک ہے، رمضان کہا تو اس اٹ مینس ربیع الاول بھی نہیں ہے، رجب بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کہا تو باقی تاریخیں بھی دیکھو جائیں گی وہیں 21 ہی کریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس واقعے کے بعد میں ختم مرتبہ واپس آتے ہیں تو واپس ہی پر آپ کا دل بہت ہی دھڑک رہا ہوتا ہے، تو حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، تو آپ نے فرمایا تھا زملونی، مجھے چادر لا کر اوڑھا دو، تو حضرت خدیجہ کو آپ نے یہ پورا واقعہ بتایا، تو پھر آپ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کے جو کزن تھے، ٹھیک ہے، جس کا نام تھا ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل یہ اس کا نام تھا، اس کے پاس لے کے جاتی ہیں، اور یہ عیسائیوں کا بہت بڑا ایک عالم بھی تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو دور جاہلیت میں یہ عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی بھی جانتے تھے اور انجیل بھی لکھتے تھے، اور اس وقت جب پیغمبر ختم مرتبہ کو حضرت خدیجہ وہاں پہ لے گئی تو یہ کافی نابینا بھی ہو گئے تھے، تو محمد سے پوچھا کہ کیا دیکھا، تو آپ نے سب بتایا، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جو آپ پر وحی لے کے آئے ہیں یہ وہی ناموس ہیں، ٹھیک ہے، جو حضرت عیسیٰ پر بھی وہی لے کر نازل ہوتے تھے۔ تو یہ واقعہ یہاں تک ختم ہوا۔ اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنی ہے، وہ ہے فترۃ الوحی۔ اچھا جی، فترۃ الوحی کیا ہے؟ تو جب تم نے ختم مرتبہ غار حرا میں جو پہلی وحی ہوئی خلق، تو اس کے بعد وحی کا جو سلسلہ ہوا وہ منقطع ہوا، ٹھیک ہے، یعنی وحی کا سلسلہ رک گیا، پھر کوئی وحی نہیں آئی۔ تو وحی جب انقطاع ہوئی وحی کا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں بھائی اس کے اندر اختلاف ہے، ٹھیک ہے، مختلف اقوال ہے، بعض کہتے ہیں کہ بھائی 3 سال تک کیا ہوئی وحی نہیں ہوئی، وحی منقطع رہی، بعض کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک کیا ہوئی وحی منقطع رہی، بعض کہتے ہیں کہ 6 ماہ تک وحی کیا رہی منقطع رہی، اور بعض کہتے ہیں کہ بھائی چند ایام، بھائی کچھ روز گنے چنے، تو چند دن کے لیے وہی منقطع رہی، لیکن جو قوی قول ہے جو کہ اپنایا ہے سیرت کے علماء نے وہ یہی چند ایام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ابن حجر اسقلانی نے جو کتاب ان کی ہے، اگر میں صحیح بتاؤں تو فتح الباری میں انہوں نے
یہی قول اپنایا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو 6 ماہ کا جو یہ جو قول ہے یہ ضیاء النبی میں آپ دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے بھی اپنایا ہے، تو لیکن اکثر یہی قول کیا ہے کریکٹ ہے۔ اب ایک کوشچن ہے بھائی کیوں وحی کا جو انقطاع ہوا، کیوں وحی رکی، کیا وجہ تھی؟ تو اس کے کچھ اسباب ہے بھائی، فترۃ الوحی کے وحی اگر رکی ہے تو کچھ اسباب تھے، ان میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ بھائی نبی کریم کو جب پہلے وحی آئی تو آپ کے دل میں ایک بہت بڑا خوف، آپ کا بدن پورا لرزش سے اٹھا تھا اور آپ پسینے سے شرابور ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم سے خوف کو دور کرنا تھا جو پہلی وحی کے موقع پر آپ نے محسوس کیا تھا، اور دوبارہ وحی کے آمد کا شوق، تو خوف نبی کو دور کرنا تھا۔ وہی رکی تو ختم مرتبہ کو تو خوف کے ساتھ لذت محسوس ہوئی، بھئی ایسا کلام خدا کا یہ میرے اوپر نازل ہوا، تو جب تھوڑی دیر رکی تو آپ کے اندر دوبارہ تڑپ حاصل ہوئی، کاش کی ایسا کلام دوبارہ نازل ہوتا۔ تو یہ وہی جو انقطاع ہوئی اس کی جو پہلی وجہ ہے وہ یہ کہ خوف نبی کو دور کرنا، اور دوسرا آپ کے دل میں دوبارہ شوق وحی کا دلانا، یہ پہلا سبب بتایا جاتا ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ تو دوسرا سبب یہ ہے کہ آپ کو منصب نبوت کی گراں قدر ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے تیار کرنا۔ ابھی وحی کے روک کے رکھنے کے بعد آپ کو یہ احساس دلانا تھا، آپ کو یہ آمادہ و تیار کروانا تھا کہ اب آج کے بعد یہ قرآنی آیا نازل ہوں گے، اے نبی آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سنگین ہیں اور بڑھیں گی، آپ پر بہت مصیبتیں آئیں گی، ٹھیک ہے، لوگ آپ کو قتل کی سازشیں کریں گے، آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑے گا، کتنی جنگیں آپ کو لڑنی پڑیں گی، تو یہ سارا آپ کو اس گران قدر ذمہ داری کی آپ کو آمادگی کروانی تھی، اس وجہ سے وہی عالم نے روکا۔ تیسرا وجہ بھائی کیوں روکا، تو یہ سب سے بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، کہتے ہیں کہ بھائی وحی کے بارے میں یہ جو متعرضین ہے جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراضات کو دور کرنا تھا کہ وحی اگر رک جائے تو نبی کریم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں لا سکتے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نبی دیکھو یہ جادوگر ہے، یہ اپنی طرف سے یہ بناتا ہے، یہ کوئی خدا کی نازل کی ہوئی آیات نہیں ہے، اپنی طرف سے من مانی باتیں بتاتا ہے، تو بھائی اگر من مانی باتیں ہوتی تو یہ جو فتح الوحی کا جو انقطاع کا موقع تھا اس موقع میں پیغمبر ختم اتحاد میں کوئی آیت کیوں نہیں ذکر کی؟ اگر انہوں نے ہی بنا کے اپنی طرف سے یہ قرآن آیات بولتے تھے تو پھر پیغمبر ختم اتحاد تو خاموش رہیں، فتح الوحی کے موقع پر آپ نے کوئی بھی آیت بیان نہیں کی کیونکہ وحی ہوئی نہیں، تو یہ کلیریفیکیشن دینی تھی کہ بھائی وحی ہوگی تو یہ نبی لب کھولے گا، جیسے قرآن کہتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی تو وہ ہے کہ جو فقط اور فقط خدا کی وحی بولتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ہوا و ہوس سے کوئی بھی لفظ حد تک یہ نہیں کھولتا، تو یہ بات دوسروں تک یہ جو شبہات اور اعتراضات کرتے تھے یہ دور کروانا مقصد تھا، لہذا ان کچھ اسباب تھے جس کی وجہ سے فتح الوحی پروردگار عالم نے وحی کا انقطاع کیا، اس کے بعد دوسری وحی ہوئی، تو دوسری وحی کب ہوئی یہ بھی یاد ہے، پہلی وحی سورہ فلق کی جتنا آیات تھی وہ یاد ہے آپ لوگوں کی، دوسری وحی ہوئی ہے وہ سورہ مدثر یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا جو آیت ہیں، تو اس کی جو فرسٹ آیات ہیں یہ نازل ہوئی ہیں، تو دوسری وحی کی سٹارٹ اس سورہ سے ہوئی ہے۔ اچھا جی، ہم اس کے بعد ہم وحی کے اقسام ڈسکس کرتے ہیں، وحی پر ہم آئے ہیں تو وحی کے اقسام جس اس کتاب میں بھی ڈسکس کیا ہے تو ہم اچھی طرح سے ڈسکس کرتے ہیں اقسام وحی۔ بس وحی کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، وحی کیا ہے تو پروردگار عالم کا کلام ہے اصطلاح میں، جو اپنے نبی پر پروردگار متعال نازل کرتا ہے فرشتے وحی کے ذریعے سے، جبریل کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو وحی کے اقسام، فرسٹ آف پہلی قسم ہے سچا خواب، کہ بعض پیغمبروں کو خواب آتے ہیں، وہ خواب بھی کیا ہوتا ہے ان کا وحی ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کا اسماعیل کو ذبح کرنا یہ کیا ہے وحی تھی اور آپ نے عملی انجام دیا۔ دوسرا کیا ہے، کہتے ہیں کہ فرشتہ آپ کو دکھلائی دے بغیر آپ کے دل میں بات ڈالے، یعنی کہ فرشتہ ہی آپ کو دکھائی دیتا ہے عملی طور پر، فرشتے کا دیکھنا، بھائی آپ کو بظاہر فرشتہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ سے کیا کرتا ہے، ٹاک کرتا ہے، بات کرتا ہے، یہ بھی ایک وحی کا ایک طریقہ ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا ہے، اگر کوئی بھی کسی بھی مطلب ختم مرتبہ کے سامنے کئی دفعہ فرشتہ مختلف اصحاب کی شکل میں آیا،
ٹھیک ہے، اور آپ سے مخاطب ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک قسم تھی وحی کی۔ چوتھی قسم ہے کہ دق الجرس جسے کہا جاتا ہے، گھنٹی کی آواز، ٹھیک ہے، گھنٹی کی آوازوں کا آنا، تو گھنٹی کی آواز آتی تھی، ٹھیک ہے، تو جب یہ آتی تھی تو آپ کے پیشانی سے پسینہ پھوٹتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وحی کی جو سب سے سخت صورت ہے نا وہ یہی دق الجرس، جرس کہتے گھنٹی کو، دق یعنی بچنا، یعنی گھنٹی کی آواز کا آنا آپ کے لیے سب سے سخت وحی کی حالت ہے وہ یہی تھی، ٹھیک ہے، یہ چوتھی قسم ہوگی۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ تو وہ فرشتے کی کہا جاتا ہے کہ اپنی اصل پیدائشی شکل میں آنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں کی جس شکل میں خدا نے ان کو خلق کیا، کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، اسی حالت میں بھی سامنے وہ حاضر ہوتے تھے اور وحی پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو چھٹی قسم ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے کہ وحی جو آپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں ہوئے آسمان پر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک وحی تھی کہ بھئی آسمانوں پر کہیں سے آواز آئی، ٹھیک ہے، اور آپ پر وہ پیغام پہنچا۔ اس کے بعد جو چھٹی تھی وہ ہے کہ ساتویں قسم ہے کہ فرشتے کے واسطے بغیر اللہ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ کیا کہتے ہیں فرشتے کے واسطے یعنی بغیر اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب میں رہ کر براہ راست خدا بات کرتا تھا۔ مثلا جیسے کہ بات کو یہ تمام یہ جو پورے ہیں ان سب پہ فرشتے کا دخل ہے، سوائے سچے خواب کے علاوہ ان سب میں فرشتے کا دخل ہے۔ لیکن جو ساتویں قسم یہ تھی کہ بھائی کسی بھی چیز میں آواز آتی یعنی کہ فرشتے کے بغیر اللہ آپ سے بات کرتا، جیسے کہ قرآن میں ہے حضرت کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کہ آپ دور پہ جاتے اس درخت سے آواز آتی، خدا ہی ڈائریکٹ آپ سے بات کرتا، تو اس طرح یہ بھی ایک کیا ہے، خدا ڈائریکٹ بغیر واسطے کے بغیر فرشتے کے آپ ڈائریکٹلی بھی پیغام نبیوں پر پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کچھ تقریباً 7 وحی کے اقسام تھے جو آپ کو ذہن میں رہیں۔ بہرحال اوکے، ہم اس کو یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہیں تک کافی ہے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے آگے جو نیکسٹ ٹاپک ہے تبلیغ کا حکم اور اس کی مضمرات، تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد و